ایران کا جو عزم ہے وہ عزم ایران اپنا جاری رکھے گا۔ مجتبیٰ خامنئی نے اور بھی کئی مدعوں پر بات چیت کی ہے اور یہ ریٹن میں ان کا بیان سامنے آیا ہے۔ ایران کی تسنیم نیوز ایجنسی نے اسے شائع کیا ہے۔ ایران کے سابق سپریم لیڈر اور مجتبیٰ خامنئی کے والد آیت اللہ علی خامنئی کی 28 فروری کے حملے میں ہونے والی شہادت کے ایک ہفتے بعد 8-9 مارچ کی رات میں مجتبیٰ خامنئی کو نیا سپریم لیڈر بنانے کا اعلان کیا گیا اور اس کے بعد سے ابھی تک سید مجتبیٰ خامنئی کی کوئی تصویر سامنے نہیں آ سکی ہے، ان کی کوئی ویڈیو سامنے نہیں آئی ہے، نہ کوئی ان کی آڈیو سامنے آئی ہے۔ کسی نے اب تک ان سے ملاقات کی ہے یا نہیں کی ہے، اس کے بارے میں بھی کوئی جانکاری فی الحال سامنے نہیں آئی ہے۔ اس دوران ویسٹرن میڈیا کے ذریعے اور انڈین میڈیا بھی اس میں شامل ہے، لگاتار یہ پروپیگنڈا کیا گیا ہے۔ یہ خبر سامنے آئی ہے کہ سید مجتبیٰ خامنئی بہت زیادہ بیمار ہو چکے ہیں، ان کا چہرہ مسخ ہو چکا ہے، ان کی ٹانگیں جا چکی ہے، سرجری کی ضرورت ہے، چہرے کی سرجری کرنی پڑے گی، بہت شدید حالت میں ہے، کوئی ان سے مل نہیں پا رہا ہے۔ انڈین میڈیا نے تو یہاں تک دعویٰ کر دیا کہ سید مجتبیٰ خامنئی الگ تھلگ پڑے ہوئے ہیں، ان کا علاج جاری ہے، اس پوزیشن میں وہ نہیں ہے کہ وہ کسی سے بات چیت کر سکے، کسی کو پیغام دے سکے، اور IRGC کے ہاتھوں میں پورا کمان ہے، پورا کنٹرول ہے۔ سید مجتبیٰ خامنئی کا جو بیان آتا ہے ان کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ ان کی طرف سے کیا بیان جاری کیا جا رہا ہے۔ ایران کی نیشنل سپریم سیکورٹی کونسل اور پاسداران انقلاب کے جو کمانڈر ہیں، ان کے جو افراد ہیں، ان کے جو سربراہان ہیں، یہی لوگ ایران کا نظام چلا رہے ہیں۔ پچھلے دنوں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اسی خدشے کا اظہار کیا اور کہا کہ ایران کا اس وقت سربراہ کون ہے، ان کا لیڈر کون ہے، پتہ نہیں چل پا رہا ہے اور بات کرنا بے حد مشکل ہے کہ آخر ایران چاہتا کیا ہے، ایران کو کنٹرول کون کر رہا ہے۔ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان سے اگر بات چیت کر بھی لی جائے تب بھی سولوشن نکلنے والا نہیں ہے، کیونکہ ان کے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں ہے۔ پاسداران انقلاب طے کرتی ہے کہ ایران کو کیا کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، اور پاسداران انقلاب کے جو اصل ہیڈ ہوتے ہیں وہ سپریم لیڈر، اور سپریم لیڈر کی کوئی تصویر نہیں آئی، کوئی ویڈیو سامنے نہیں آئی، وہ کس حالت میں ہے کسی کو نہیں پتہ۔ دوسری طرف ایران کی حکومت اور ایران کے جو ذمہ داران ہیں ویسٹرن میڈیا کی ان خبروں پر وہ خاموش ہے، ان کا کوئی بھی رد عمل سامنے نہیں آ رہا ہے۔ اگر ویسٹرن میڈیا کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ مجتبیٰ خامنئی شدید بیمار ہیں اور ان کا علاج جاری ہے، کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کوما میں جا چکے ہیں، کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی کسی سے بات چیت نہیں ہو رہی ہے، وہ تنہا ہیں، اس کے جواب میں بھی ایران کی طرف سے، پاسداران انقلاب کی طرف سے کوئی کاؤنٹر نہیں آتا، جواب نہیں دیا جاتا کہ میڈیا کی خبر جھوٹی ہے۔ اب حقیقت کیا ہے کسی کو نہیں پتا۔ فی الحال ایران کی عوام سید مجتبیٰ خامنئی کو اپنا لیڈر مانتی ہے، ان کے حکم پر عمل کر رہی ہے، اور روزانہ ایران کی ہزاروں عوام سڑکوں پر نکلتی ہے، مجتبیٰ خامنئی پر اپنے اعتماد کا، اپنے بھروسے کا، اپنے ٹرسٹ کا اظہار کرتی ہے، اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ایران یونائٹڈ ہے، متحد ہے، کوئی انتشار نہیں ہے، کوئی بھی پاسداران انقلاب کے خلاف نہیں ہے۔ سید مجتبیٰ خامنئی صاحب کا جو پورا بیان ہے وہ فارسی زبان میں تھا، اس کا اردو میں نے ترجمہ کیا ہے، تسنیم نیوز ایجنسی نے جو شائع کیا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر بتاتا ہوں، آپ اسکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے سپریم لیڈر سید مجتبیٰ خامنئی نے واضح کیا ہے کہ ایرانی قوم اپنے سائنسی اور دفاعی ترقیات، خاص طور پر جوہری اور میزائل ٹیکنالوجی کو قومی طاقت اور اثاثہ سمجھتی ہے، اور ان کے تحفظ کے لیے، پروٹیکشن کے لیے پوری طرح پرعزم ہے۔ یوم خلیج فارس کے موقع پر جاری ایک بیان میں ان کا کہنا تھا، دنیا بھر میں موجود تقریباً 90 ملین ایرانی اپنی قومی شناخت، سائنسی ترقی اور ٹیکنالوجی کو اپنی خود مختاری کا حصہ تصور کرتی ہے، اور جس طرح وہ اپنی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں اسی طرح ان کامیابیوں کا بھی دفاع کریں گے۔ خلیج فارس صرف ایک سمندری خطہ نہیں بلکہ خطے اور علاقے کی تہذیب، تاریخ، شناخت اور پہچان کا اہم ترین ستون ہے۔ ابناء ہرمز کے ذریعے راستہ عالمی تجارت کے لیے نہایت اہمیت رکھتا ہے اور دنیا کی معیشت میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ صدیوں سے عالمی طاقتوں نے اس خطے پر نظر جمائے رکھی ہے اور مختلف دور میں بیرونی مداخلت، جنگوں اور سازشوں کے ذریعے یہاں عدم استحکام پیدا کیا گیا، یہاں جو پیس ہے، سلامتی ہے، اس کو خطرے میں ڈالا گیا۔
ایران نے ہمیشہ بیرونی تسلط کے خلاف مزاحمت کی ہے، ریزسٹنس کیا ہے، چاہے وہ پرتگالی ہو، ڈچ ہو یا برٹش امپائر ہو۔ اسلامی انقلاب کے بعد ایران نے پورے خطے میں ایک نئی سمت متعین کی ہے اور بیرونی طاقتوں کے اثر و رسوخ کو محدود کیا ہے، لمٹ کیا ہے۔ حالیہ کشیدگی کا ذکر کرتے ہوئے سپریم لیڈر نے کہا، پچھلے چند مہینوں میں پیش آنے والے واقعات نے ایک نئے دور کا آغاز کیا ہے جس میں ایران اور خطے کے عوام زیادہ مضبوط اور بااعتماد نظر آ رہے ہیں۔ سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی نے یہ بھی کہا کہ خلیج فارس میں امریکی فوجی موجودگی دراصل عدم استحکام کی، انسٹیبلٹی کی بڑی وجہ ہے۔ ان کے مطابق امریکی اڈے نہ صرف پورے علاقے کے امن کے لیے خطرہ ہیں بلکہ خود اپنی سیکورٹی کو بھی یقینی بنانے میں ناکام ہیں۔ مستقبل میں خلیج فارس یعنی پرشین گلف ایک ایسا خطہ بنے گا جہاں بیرونی طاقتوں خصوصاً امریکہ کا کردار محدود ہو جائے گا اور مقامی ممالک خود اپنے فیصلے کریں گے۔ سپریم لیڈر نے زور دے کر کہا کہ ایران اسٹیٹ آف ہرمز کی سیکورٹی اور انتظام کو یقینی بنائے گا تاکہ دشمن عناصر اس اہم راستے کا غلط استعمال نہ کر سکے۔ اس مقصد کے لیے نئی حکمت عملی اور قانونی فریم ورک بھی متعارف کروائے جائیں گے۔ اپنے پیغام کے اختتام پر ان کا کہنا تھا، ایرانی قوم اب پہلے سے زیادہ بیدار اور متحد ہے۔ وہ اپنے سائنسی، صنعتی اور دفاعی کامیابیوں کو نہ صرف اپنی شناخت سمجھتی ہے بلکہ ان کی حفاظت کو اپنا قومی فرض منصبی بھی مانتی ہے۔ یہی عزم مستقبل میں خطے میں ایک نئے توازن اور عالمی نظام کے قیام کا باعث بنے گا جس میں خطے کے ممالک خود مختاری، امن اور ترقی کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ تو یہ پورا ایکچول اسٹیٹمنٹ تھا سید مجتبیٰ خامنئی کا۔ انہوں نے واضح طور پر موقف بتا دیا ہے، اشارہ کر دیا ہے حکومت کو اور ان لوگوں کو بھی جو امریکہ کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، نیگوسیشن کر رہے ہیں کہ ایران بات چیت میں کہاں تک جا سکتا ہے، کہاں تک نہیں جا سکتا ہے، یا ایران کی ریڈ لائن کیا ہے۔ اب امریکہ نے سیز فائر کی جو ٹائم لائن طے کر رکھی ہے، 1 مئی کو وہ ٹائم لائن پوری ہو رہی ہے۔ 1 مئی سے پہلے اگر امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی بات چیت نہیں ہو پاتی ہے تو 2 آپشن ہے، یا تو امریکہ ایک بار پھر سیز فائر کو ایکسٹینڈ کرے گا جس طرح پچھلی مرتبہ امریکہ نے کیا اور پوری دنیا نے دیکھا کہ ایران نے بات چیت کرنے سے انکار کر دیا، ایران نے اپنا ڈیلیگیشن پاکستان نہیں بھیجا۔ ادھر امریکہ کا ڈیلیگیشن پاکستان آنے کے لیے منتظر تھا، ایئرپورٹ پر سبھی لوگ انتظار میں بیٹھے تھے، ان کا جہاز ریڈی تھا۔ ایران نے ایک AI جنریٹڈ ویڈیو بھی جاری کی جس میں دیکھا گیا کہ ٹیبل پر، میز پر امریکہ اور ایران کا جھنڈا لگا ہوا ہے اور امریکی سائیڈ میں امریکی صدر بیٹھے ہیں، ان کی طرف سے مذاکرات میں حصہ لینے والی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے۔ بار بار امریکہ انتظار کر رہا ہے اور جب خبر ملتی ہے کہ ایران نہیں آ رہا ہے، ٹائم پورا ہو چکا ہے، 12 بج چکے ہیں، تب ٹرمپ نے کہا کہ پاکستان کی ریکویسٹ پر ہم نے سیز فائر کو ایکسٹینڈ کر دیا ہے۔ بعد میں پھر ٹرمپ نے ٹائم لائن طے کیا کہ 1 مئی تک کی ٹائم لائن ہے، کیونکہ امریکہ کی ہار دنیا نے ڈکلیئر کر دیا تھا کہ امریکہ نے شاید غیر معینہ مدت کے لیے سیز فائر کر دیا ہے۔ اب دوبارہ امریکہ کی طرف سے دباؤ بنایا گیا ایران پر کہ ایران پہلے ابنائے ہرمز کو کھولے اور یورینیم انریچمنٹ کو امریکہ کے حوالے کرنے کا اعلان کرے، تبھی امریکہ ایران کی ناکہ بندی ختم کرے گا اور یہ پرماننٹ سیز فائر ہوگی۔ ایران نے اپنی دونوں شرطیں بتا دی ہے، سپریم لیڈر کے بیان میں بھی یہی ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز پر اب ایران کا کنٹرول رہے گا، امریکہ کا کنٹرول نہیں رہے گا، اور ایران کہہ رہا ہے کہ وہاں سے گزرنے والے جہازوں سے ہم ٹیکس وصول کریں گے۔